اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اوکے، سو وہ بچہ جو تھا وہ بس میں سے اس نے جمپ کیا اور میں سمجھا کہ اس نے کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی ہوگی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب میں نے دیکھا تو وہ اٹھ کے ایک طرف بھاگ رہا تھا۔ اب سٹاپ جہاں پہ ہم نے جانا تھا وہ بھی آ گیا تھا، تو امام صاحب نے ہمیں کہا جی کہ چلیں لیٹس گیٹ ڈاؤن۔ ہم نیچے اترے تو وہ تھوڑی دیر واک کرنا شروع ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر واک کرنے کے بعد ہم ایک جگہ پہ جب وہاں پہ رکے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو موسٹلی جو ہے نا وہ لوگ وہ مطلب پاکستان میں تو آپ کو صحت مند تگڑے شگڑے لوگ نظر آتے ہیں نا کہ جی ماشاءاللہ فیئر کلر اور اس طرح سے نہ بھی وہ ہوں تو اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کنٹری ٹو دس کولمبو میں لوگ ایک تو ان کی سکن بلیک، دوسرے وہ مطلب تیمبت اس طرح کے باندھ کے نا تو وہ لگتا تھا کہ ایوری باڈی از پور، بہت غریب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک مسجد کے بیک سائڈ پہ ہم نے ایک بہت بڑے سین میں انٹر ہوئے۔ اس سین کے سائڈوں پہ رومز بنے ہوئے تھے۔ امام صاحب نے ہمیں ایک روم میں لے گئے، وہاں پر ایک موٹے سے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ امام مسجد نے ان کے پاس گئے اور ان کو سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ امام صاحب نے مولوی صاحب سے پوچھا جو کہ وہاں کے امیر تھے، امیر آف دیٹ تبلیغی جماعت، وہ انہوں نے آپس میں باتیں کی اور بتایا کہ وی ور ان ٹربل اینڈ وی ور لوکنگ فار اے پلیس ٹو اسٹے فار کپل آف ڈیز۔ تو انہوں نے ان کو ہماری ایئر لائن کی ٹکٹس بھی دکھائیں کہ 2 دن کے بعد ہم نے وہاں سے چلے جانا ہے، تب وہ ہمیں وہاں پہ رہنے دیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں کے ماحول میں رہیں گے تو ہم کافی حد تک محفوظ بھی رہیں گے اور کچھ عبادت بھی ہو جائے گی، لیکن شاید اس عبادت کی نیکیاں ہمارے حصے میں نہیں تھیں، اور ہمارے اوپر ایک اور بم گرا کہ امیر صاحب نے ہمیں وہاں ٹھہرانے سے انکار کر دیا تھا، چونکہ سری لنکا میں ٹیمل ٹائیگرز بہت زیادہ نقصان کر رہے تھے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتے رہتے تھے، اس لیے پریکاشنری میجر یہی تھا کہ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ امام صاحب نے ہمیں اسی وقت وہاں سے اٹھ کے آ گئے، وہاں پہ بیٹھنے کی کوئی وہ نہیں تھی۔ واپسی پر شکر ہے کہ کسی قسم کا مصیبت کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب ہمارے سامنے پھر وہی مسئلہ تھا کہ 3 راتیں کہاں پہ گزاری جائیں۔ امام صاحب نے ہم سے کہا کہ ہم مسجد میں ہی 3 روز کے لیے قیام کر سکتے ہیں، باقی رہا وہاں کے منتظم کا مسئلہ تو ان لڑکوں نے کہا کہ وہ اس سے بات کر لیں گے۔ وہ جو ڈائمنڈ کی شاپ پہ کام کرتے تھے لڑکے، ان کو جب پتہ چلا کہ ہمیں تبلیغی مرکز میں بھی جگہ نہیں ملی رہنے کی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ادھر ہی رہیں، ہم جو وہاں کا منتظم ہے، جو وہاں کا کمیٹی کا چیئرمین ہے، وہ اس سے بات کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے وی ور ویری مچ سیٹسفائڈ۔ ہم نے امام صاحب اور لڑکوں سے ہم نے کہا جی کہ ہمارے بیگس جو ہیں وہ ایئرلائن کا آفس میں، جو کہ بالکل نزدیک تھا، زیادہ دور نہیں تھا، ہارڈلی میں بھی 2 منٹس واک، 3 منٹس واک۔ ہم نے کہا کہ ہمارے بیگس وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر موجود سب سے خوبصورت لڑکی جو تھی، جو کہ جس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں اور وہ اس کی سکن کا کلر تو سب کا گندمی تھا، لیکن اس کا سکن کا کلر کچھ زیادہ ہی اٹریکٹیو تھا۔ تو اس لڑکی نے جس سے ہم نے صبح بات کی تھی کہ بھی ہمارے لیے کوئی اکاموڈیشن کا بندوبست کرے، لیکن اس نے مینیجر سے بات کی اور مینیجر نے ہماری جو ہے نا ادھر ریکویسٹ جو تھی وہ ریجیکٹ کر دی تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ آئیں اور میرے گھر میں اسٹے کریں۔ وی ور اگین سرپرائز what was she saying۔ ہمارے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں آپ اسٹے کر لیں۔ تو یعنی کہ وہ ہمیں گھر میں ٹھہرانے کے لیے ایگری تھی۔ میں نے اس سے دوبارہ سے انگلش میں پوچھا کہ are you sure we can stay at your home، are you sure؟ کہتی ہاں، تو آپ لوگ یس یو کین اسٹے ایٹ مائی پلیس۔ یہ تو ہم اوبویسلی میں تو بالکل ہی حیران رہ گیا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ایک ایئر لائن میں کام کرنے والی ماڈرن، سب سے خوبصورت، بڑی بڑی آنکھوں اور تیکھے نین نقش کی گندمی رنگ والی، جس کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ اگر میں غلطی پہ نہیں تھا تو اتنی بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی میں نے تو اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور مجھے مطلب مبالغہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اوور ایگزیجوریٹ مائی سیلف، بیکاز میں نے جیسے آپ کو بتایا، ایک تو ایئر لائن آفس، دوسرے وہ سب سے چوز کر کے بیسٹ جو سٹاف ہے وہ رکھتے ہیں، تیسرے یہ تھا کہ
اگر آپ چلے جائیں ان کنٹریز میں لائک بنگلہ دیش، سری لنکا، وہاں پہ آپ کو بڑی بڑی آنکھوں والی، تیکھے نین نقشوں والی اور اس طرح کی جو ہے نا وہ لڑکیاں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو الحمد للہ ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ. ٹھیک ہے. وہاں جو میں نے اسے کہا کہ آر یو شیور؟ حقیقت میں تو میں بالکل ہی، اور اوسٹینڈ یہ بھی حقیقت تھی کہ اگر میں اس کو اس کی گندمی رنگ والی جس کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ اگر میں غلطی پہ نہیں تھا تو وہ بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی. یہ بھی حقیقت تھی کہ اگر میں اس کو دیکھتا رہتا تو سارا دن گزر جاتا، لیکن میں اس کو دیکھتے دیکھتے نہ تھکتا. ٹھیک ہے جی. وہ بھی کسی فلم ایکٹر سے زیادہ ہی کشش رکھتی تھی. ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم فلم کے سین کو پکچرائز کروا رہے ہیں نا، پکچرائز کروا رہے ہیں کہ ایک فلم کا سین، کہاں ہم اور کہاں وہ ساحرہ جس نے جو لڑکی، وہ بھی فلم ایکٹر سے زیادہ ہی جو ہے نا اٹریکٹیو تھی. لیکن ہم جو تھا اٹ واز اے کراس روڈ فار اس. کراس روڈ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو دل کا فیصلہ مان لیتے اور اس خوبصورت لڑکی کے آفر پر اس کے مہمان بن جاتے اور مزے کرتے، یا پھر دماغ کا فیصلہ مان کے امام مسجد صاحب کے پاس چلے جاتے. اب ادھر ہی باقی وقت ادھر ہی گزار دیتے. اب دیر واز اے ویری بگ سچویشن، کیونکہ اس کی لڑکی کی آفر جو تھی وہ ٹکراتے ہوئے بھی پاسبل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں رکھ رہی تھی تو ہمیں بڑے کمفرٹیبل طریقے سے وہاں پہ رہ سکتے تھے. لیکن ہم نے امام صاحب کے ساتھ دیکھے نا، امام صاحب نے ہمارے لیے کتنی ایفرٹس کی. خود پہلے آفر کی، پھر تبلیغی مرکز میں لے گئے، پھر ہمارا کرایہ بھی پلے سے دیا، پھر ہمیں واپس لے کے آیا، اور پھر انہوں نے انف کریج اور انہوں نے رسک لیا کہ ٹھیک ہے جو ہے نا کمیٹی کا چیئرمین ہے، میں ان سے بات کر لیں گے، دیکھی جائے گی. کہتے نا، اور دیکھی جائے گی جی، کوئی گل نہیں، آ جاؤ تسی ساڈے گھر، میں دیکھ لوں گا، اس طرح کی بات. تو انہوں نے ماشاء اللہ ہمیں جو ہے نا رکھا تھا. اب ہم ان کو چھوڑ کے یہ لڑکی کے پیچھے ہو جاتے. وہ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ دل اور دماغ دونوں میں سے ایک فیصلہ میں نے کرنا تھا. باقی یہ تھا کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، آخر میں پھر یہ اخلاقی طور پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم امام صاحب کے پاس جا کے رہیں گے. اس لیے ہم نے میں نے اس لڑکی کو ویری پولائٹلی اور اچھے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اس کا شکریہ ادا کیا، اور اسے جو ہے نا ایکسکیوز کیا کہ ابھی ہم جہاں سے ہو کے آ رہے ہیں ادھر ہم نے مسجد کا تو نہیں بتایا، لیکن انہوں نے بتایا کہ جو آدمی ہمیں وہاں پہ ملے ہیں دے آر ویری مچ ایگریڈ فار اس ٹو اسٹے ایٹ دیئر پلیس. تو اب ہم اگر ان کے پاس نہیں جائیں گے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ اٹ ول ناٹ لک نائس ٹو اس. وہ پتہ ہے، وہ ہماری بات سن کے غصے میں آ گئی. وہ لڑکی جو تھی وہ غصے میں اس لیے نا بھائی کہ اس نے بھی ایفرٹ کی ہوگی اپنے گھر والوں سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی اس طرح سے 2 پاکستانی ہیں، ان کو ہم اسٹے کروا لیں. کون کسی کو اپنے گھر میں اسٹے کرواتا ہے؟ پاسبل تو نہیں ہے نا. اس نے بھی ایفرٹ کی ہوگی، اور وہ شی مسٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ ابھی ہم اس کے جسٹ کہنے کے اوپر سیدھا اس کے گھر چلے جائیں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ کراس روڈ پہ تھے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اب یہ تھا کہ مجھے جو تھا وہ امام صاحب کی مسجد والا جو ہے نا وہ زیادہ وہ فیل ہو رہا تھا کہ ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. لڑکی ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے، اس کا ناراض ہونا بھی مجھے جو ہے نا وہ اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا. لیکن اخلاقی طور پہ یہی تھا کہ میں نے ان کو بڑے پولائٹلی اور اچھے طریقے سے بتایا کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار اس ٹو اسٹے ود ہر ان ہر ہوم. اگر وہ پہلے ہمیں بتا دیتی تو ہم شاید اسٹے کر لیتے، ہم کسی سے پوچھتے بھی نہ. لیکن ابھی ہم نے یہ پوچھا ہے تو وی آر گوئنگ ٹو اسٹے ود دی امام مسجد. وہاں پہ امام مسجد صاحب نے ہم اپنی چیزیں لے کے واپس آ گئے مسجد میں. انہوں نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا جو کہ ہم نے مل کے کھایا. وہاں پہ انہوں نے ہمارا روم دکھایا، وہاں پہ رہ سکتے تھے. ریزنیبلی بگ روم تھا اور وہاں پہ میٹرس وغیرہ پڑے ہوئے تھے. تو ہم لیٹے تو ہمیں فوراً نیند آ گئی. بہت تھکے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ رائٹ فرام دی پریویس نائٹ، مارننگ ٹریول، یہ وہ سارا کچھ، پلین کے جھٹکے، ایئر پاکٹس، ڈر، خوف، امید، یہ ساری چیزیں ہم وی بین تھرو. تو جیسے ہی ہم لیٹے ہمیں نیند آ گئی. اذان کی آواز میں ہماری آنکھ کھلی اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے.
اس کے بعد ہم مسجد سے باہر نہیں نکلے, ہم ادھر ہی بیٹھے رہے اور ہم مسجد سے باہر نہیں نکلے. بس دوبارہ پھر سونے کے لیے لیٹ گئے. پھر رات ہم اسی طرح اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے اور واپس اپنے روم میں جا کے ریسٹ کرتے تھے. پھر رات کا کھانا بھی کھایا. نیکسٹ مارننگ فجر کی نماز ادا کی اور پھر باقی وقت ہم نے اپنے کمرے میں گزارا. ہمیں خیال آیا کہ ہم نے اپنی ٹکٹیں کنفرم نہیں کروائی تھیں. اگرچہ ہم اپنی رہائش کے لیے کافی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس دوران ٹکٹیں کنفرم کروانا بھول گئے تھے. وہاں پہ ایئر لنکا آفس میں ہم نے ٹکٹیں کنفرم نہیں کروائی تھیں. تو اب ہمیں سوچا کہ ہم واپس دوبارہ ایئر لنکا کے آفس میں جائیں اور اپنی ٹکٹیں کنفرم کروائیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہم وہاں پہ گئے. پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ, میں آپ سے پھر اپنی یہ ساری باتیں شیئر کروں گا. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنے جتنے بھی ملنے جلنے والے ہیں اور کمنٹس میں بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے نا آپ کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایسی بات ہے تو پلیز کمنٹس بھی کریں. دین آئی ول ایکسپلین ٹو یو. Thank you very much for being with me. You take very good care of yourself. Enjoy your life and be peaceful to yourself and be peaceful to others. And I will talk to you in my next video. All the very best to you. Assalamu alaikum.